کا دن ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ K21 نیوز کی جانب سے حسین صدقہ محرم ٹرانسمیشن خصوصی نشریات، جس میں آپ گزشتہ 2 ایام سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہمارے شرکاء کی گفتگو سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایک ادنا سی کاوش ہے ہمارے چینل کی، جس میں یقیناً آپ لوگ علم کے سے فیضیاب بھی ہو رہے ہوں گے، اور ذکر امام حسین بھی اس مجلس میں، اس محفل میں شامل گفتگو ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جب امام حسین کی اور 10 محرم کی، تو بہت ساری باتیں، بہت ساری سوچیں، بہت ساری خیالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ نواسۂ رسول کے حوالے سے اس قسم کے معاملات، ایسے واقعات رونما ہو جانا باعث شرم ہے تاریخ کے لیے، اسلام کی تاریخ کے لیے۔ اور اس شرمناک اور اس ایسے فعل کی اگر میں بات کرنا چاہوں اور یزیدیت کی سوچ کی بات کروں، تو ہمیں ناقابل فہم آج بھی ہے کہ یزیدیت کی سوچ کیا سوچ تھی، جو نواسۂ رسول دل بند بطول کے حوالے سے اس قسم کے رویے کو روا رکھا گیا۔ واقعہ کربلا رونما ہونا یک بہ یک نہیں، اس کے پیچھے جو معاملات تھے، جو شورشیں تھیں، جو سیاستیں تھیں، جو سازشیں تھیں، ان سب کے حوالے سے بھی ہم نے گزشتہ اپنے پروگرامز میں ڈسکس کیا۔ اور واقعہ کربلا آج وہ غم کا دن ہے۔ اس غم کے دن پہ یقیناً کوئی اور گفتگو کرنا اچھا بھی نہیں لگتا اور زیب بھی نہیں دیتا بحیثیت مسلمان۔ لیکن میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری، بہت مشہور اسکالر، آپ سب کی جانی پہچانی، دسترس رکھتی ہیں ذکر اہل بیت پہ، اور شاعرہ بھی ہیں، شاعر اہل بیت ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سبین زہرا ثنا خواں ہیں، نوحہ خواں ہیں، بہت ہی معروف اور مشہور انداز اپنا ایک رکھتی ہیں، انوکھا انداز ہے ان کا، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان ایام میں ان دونوں شخصیات نے ہمیں وقت دیا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ مستقل ہماری اس محفل میں شامل ہو رہی ہیں، اور اس بابرکت اور پرنور محفل میں آپ بھی اس کا حصہ بھی ہیں اور ثواب بھی حاصل کر رہی ہیں۔ امام حسین کی بات جب ہم کرتے ہیں اور نواسۂ رسول کی نسبتوں سے جب ہم اس سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، تو ڈاکٹر ثروت، نواسۂ رسول کے بعد میرا خیال ہے کہ کوئی سوال رہ نہیں جاتا اذہان میں، لوگوں کے ذہن میں، امت کے ذہن میں کیا ایسی باتیں رہ گئی تھیں، کیا ایسے خدشات تھے، یا کیا ایسے تفرقات تھے کہ نواسۂ رسول کو اتنی مضبوط نسبت، اور رسول کی رحلت کے کوئی بہت عرصے بعد کی بات نہیں ہے، اصحاب رسول بھی موجود ہیں اور سارے راوی بھی موجود ہیں، اور پھر یہ اس طرح امام حسین علیہ السلام اور پورے کنبے کے ساتھ یہ رویہ ہو جانا اور واقعہ کربلا رونما ہو جانا، وہ کون سا ایک طبقہ فکر تھا جو اختلاف رکھتا تھا؟ جی محترمہ ہینا نقوی صاحبہ، آج K21 کے زیر تمام اس پروگرام میں اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں تمام عالم اسلام کو تعزیت اور تسلیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، بلکہ پورے خانوادہ رسالت کی بارگاہ میں یہ تعزیت اور تسلیت اس لیے کہ آج 10ویں محرم روز عاشوراء سن 61 ہجری مقتل کربلا میں امام عالی مقام کا گھر اجڑ گیا تھا۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت سی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آج پوری امت مسلمہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ 10 ذی الحجہ کو
اس طریقے سے عید ذی الحج کا اہتمام اور انتظام کرتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پروردگار عالم نے تبدیل کیا تھا ذبح عظیم کے ذریعے، اور اس پوری بات کو واضح کیا گیا اس 2 مصروں کے ذریعے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ جب میں اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، حسین وارث ابراہیم خلیل اللہ ہے، حسین وارث موسیٰ کلیم اللہ ہے، حسین وارث نوح نجی اللہ ہے، حسین وارث آدم صفی اللہ ہے، یعنی تمام تر ائمہ طاہرین تمام تر انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت لیتے ہوئے حسین ابن علی مقتل کربلا میں موجود ہیں۔ حسین صرف وارث خاتم النبیین نہیں ہے، حسین صرف وارث علی مرتضیٰ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ بات یہاں تک بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہر بچہ اپنے آباء و اجداد سے نسبت رکھتا ہے، اپنے دادا دادی نانا نانی سے نسبت رکھتا ہے، لیکن رسول نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر جب 10ویں محرم آئی، روز عاشورہ آیا، سن 61 ہجری آئی، جب حسین ابن علی کی وہ عظیم قربانی نظر آئی، تب سمجھ میں آیا صحیح اگر حسین نہ ہوتے تو مقصد بعثت پیغمبر مٹ جاتا، بالکل اگر حسین ابن علی کی قربانی نہ دیتے تو کون یاد رکھتا کہ اسلام کے اعلیٰ اسلامی آفاقی اصول کیا ہے؟ حسین ابن علی نے اپنے گھر کا کٹ جانا گوارا کیا، اپنے بچوں کا اپنے گھر کا لٹ جانا گوارا کیا، اپنی بہنوں کے سروں سے چادریں چھن جانا گوارا کیا، خود اپنے گلے پر شمر کا خنجر چلنا گوارا کیا، مگر اس کے بدلے میں حسین ابن علی کی اچیومنٹ کیا تھی؟ صحیح دین رب العالمین کو بچانا۔ سبحان اللہ، بے شک اگر کوئی آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر سے بڑا پیار ہوگا، میں نے اپنے والد کو ہمیشہ دیکھا وہ تا زندگی گریا کرتے رہے، یاد کرتے رہے، آئیں بھرتے رہے کہ جی اتنا بڑا گھر تھا ہمارے والدین کا جسے ہم تقسیم ہندوستان اور پاکستان میں چھوڑ کر آئے ہیں، یعنی جس کا وارث ہوا کرتا ہے اس کو اس گھر سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے۔ حسین نے دیکھا تھا کہ ان کے نانا نے پتھر کھائے ہیں، اتنے پتھر کھائے کہ نالین خون سے لبریز ہو جایا کرتے تھے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی سر پہ کوڑا پھینکا گیا، سرکار دو عالم ایک دین خدا کی تبلیغ کے واسطے، وہ جو صادق و امین کہتے تھے وہ خون کے پیاسے ہو گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی سن 61 ہجری میں اتنا واقعہ فرق نہیں ہے، اتنا ڈسٹینس نہیں ہے، رسول کے پردہ کرنے اور اسلام کی عظمتوں پہ فرق آ گیا تھا کہ علل اعلان حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز۔ مجھے یہ بتائیے حسین نہ اٹھتے تو کون اٹھتا؟ حسین نہ آگے بڑھتے تو کون بڑھتا؟ حسین نہ قربانی دیتے تو کون دیتا؟ حسین کو معلوم تھا کہ اس اسلام کے پیچھے میرے بابا کی قربانیاں ہیں، وہ ہر جنگ میں لشکر اسلام کے علمدار تھے۔ حسین جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے میری ماں کی چکی چلانا ہے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا وہ تھی کہ جو سیرت کی عملی تعلیم عورتوں کے واسطے تھی، اس کو جناب فاطمہ زہرا لے کر آئی۔ حسین جانتے تھے کہ یہ ان کے گھرانے کا، ان کے گھرانہ، یہ سارا سلسلہ، بس امام علی مقام نے اس پورے دین کو بچانے کے لیے، دین الہی، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر لٹا دیا۔ صحیح، بالکل۔ دین اسلام کی بقا کے لیے جو لوگ قربانی دیتے ہیں انہی کا نام حسین ہے۔ انہی گھرانوں کی بات اگر ہو تو صرف ایک ہی گھرانہ ہمیں نظر آئے گا، نبی کا گھرانہ۔ نبی کے گھرانے کی کیا ہی شان ہے اور کیا ہی بات ہے۔ اس غم اور پردرد دن کے موقع پہ جب ہم بات کرتے ہیں رسول خدا کی تو یقیناً ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہوں گی۔ 10 محرم کی ساعتیں، یہ وہ ساعتیں گزر رہی ہیں جو ہمارے دلوں پر ایک عجیب اداسی چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اس اداسی میں، اس دکھ میں اور اس غم میں میں درخواست کروں گی سبین زہرا سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پرسہ دیں جناب سیدہ کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و برائے چلائی سکینہ میرے
बेकस पदराए वो कहती थी हमराह मुझे ले के तो जाओ, मैं क्या करूं मैदान में, घर जा के नाओ। नींद आएगी जब आप की बू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात में मादर, क्यों कहती हो मक्तल में चली आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आती है बला सर पे तो पहले मुझे वारो, मर जाऊंगी बाबा, ना सिधारो ना सिधारो। जाओगे जहाँ मैं भी वहीं आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, चली आऊंगी बाबा। आने दो अगर प्यास से गश आएगा बाबा, तुम जीते रहो पानी भी मिल जाएगा बाबा। मैं आपको देखूंगी तो जी जाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हाय मजलूम हुसैन, 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 हाय मजलूम हुसैन। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी डॉक्टर सरवत अस्करी और सैयदा सबीन ज़हरा। डॉक्टर सरवत, बात हो रही थी करबला के इमाम हुसैन का सफ़र, और आपने कहा कि वो तमाम कुर्बानियों के लिए, और कुर्बानी अज़ीम जो इब्तिदा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल से हुई, उसकी इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करबला में जो उन्होंने पेश की वो है। मैदान करबला में हम देखते हैं कि रोज़ आशूर एक अजीब मंज़र नज़र आता है कि जिस तरह इत्मीनान है फ़ौज हुसैनी में, जो लश्कर हुसैनी है, वो इत्मीनान इतने बड़े यजीदी लश्कर के सामने समझ से बाला तर नज़र आता है। वो इत्मीनान का क्या वजह थी? सबसे पहले हिना, जो आपने अभी शेर पढ़ा, बहुत खूबसूरत शेर था कि
قتل حسین اصل میں یزید مریض ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ میں اس میں بڑی معذرت کے ساتھ دست عدد جوڑ کر شاعر سے اجازت لے کے کوئی تصرف کرنا چاہتی ہوں بالکل کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ سبحان یعنی ہر کربلا تو ہوئی نہیں، کربلا بس ایک تھی، روز عاشورہ سن 61 ہجری۔ اب اس کے بعد ہمیں جتنے مقامات نظر آتے ہیں وہ کربلا کا ریفلیکشن نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ یعنی جہاں پر بھی مظلوم کو اپنے حق کے واسطے آواز بلند کرنی ہوتی ہے اسے کربلا رول ماڈل نظر آتی ہے۔ جب برصغیر ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی جنگ چل رہی تھی اور تاج برطانیہ کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا تو مہاتما گاندھی نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ جب انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا تو 72 سولجرز لیے۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی بڑی امپائر انگریزوں کی لڑنے کے لیے آپ سے 72 سپاہی لے کر چلے۔ مہاتما گاندھی نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ 72 کو نسبت کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ 72 حسین اپنے ساتھ سے 72 سپاہی لے کر گئے تھے اور یزید کی اتنی بڑی فوج سے، اتنے بڑے لشکر سے، اتنی بڑی سلطنت سے، اتنی بڑی اسٹیٹ سے لڑ گئے اور دیکھنے لائق کہ ہمیں بھی اس میں فتح ضرور ملے گی۔ تو یہ کربلا رول ماڈل ہے، کربلا اشارہ ہے، کربلا استعارہ ہے۔ جہاں بھی مظلومیت کو ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے وہاں پر کربلا سامنے آ جاتی ہے، وہاں پر حسینیت سامنے آ جاتی ہے، وہاں حسین ابن علی سامنے آ جاتا ہے۔ اور جہاں پر مذہب اسلام کی بقا کی بات ہو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر حسین نہ ہوتے تو دین لا الہ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ صحیح، یہ بات متفقہ فیصلہ ہے، بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ 12,000 خطوط آئے تھے کوفیوں کے۔ اگر آپ نہ آئے، آپ حجت خدا ہیں، اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا رسول خدا سے شکایت کریں گے۔ 12,000 خطوط کے مقابلے میں امام علی مقام نے صرف ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھ کر سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مواقع پر اتمام حجت کرتے ہوئے آئے، ملک رسالے کو پانی پلاتے ہوئے آئے، 2 محرم کو بارد کربلا ہوئے، ایک ایک سے پوچھا۔ حسین حجت خدا تھے، سب جانتے تھے کہ اس زمین کو سرزمین کربلا کہتے ہیں، لیکن ایک ایک سے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں، کسی نے کہا غازیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا کرب و بلا کہتے ہیں۔ حسین اتر گئے گھوڑے سے۔ یہ سب اتمام حجت ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس زمین کو خریدنے کی تیاریاں کی۔ جناب زینب کبریٰ نے عباس علمدار کو بلایا، کہا کہ میرے بیٹے علی اکبر کے نام لکھوانا، دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ کے لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی۔ مگر حسین کی دور رس نگاہیں کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ حسین نے فرمایا کہ ناشاد و نامراد زمانے سے جائیں گے، ایک قبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ زمین خریدنے کے لیے سودا ہونے لگا تو امام حسین نے صرف 2 باتیں لکھوائیں، کہا کہ زمین بھی تمہاری، سب کچھ تمہارا، قیمت بھی دے دی، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں تو تم آ کر ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ قبیلہ بنی اسد والوں کو یہ وصیت کی اور کہا کہ جب ہمارے زوار آئے، جب ہمارے روزے کو زیارت کرنے والے آئے تو تم ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنا، ان کی مہمانی کرنا۔ یعنی حسین کی نگاہیں دور اندیش اتنی دور تک صدیوں کا سفر طے کر کے دیکھ رہی تھی کہ حسین جانتے تھے، حسین جانتے تھے کہ یہ کرب و بلا نہ رہے گی، یہ کربلا معلیٰ بن جائے گی، اس کی مٹی مٹی نہ رہے گی، یہ خاک شفا بن جائے گی۔ حسین ابن علی جانتے تھے، جب عازم عراق سے سرزمین کربلا پر پہنچ رہے تھے تو حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ وہ زمین کربلا ہے کہ جس پر چمکنے کے لیے چاند ستارے پہنچ رہے ہیں، اس زمین پر چمکنے کے لیے قمر بنی ہاشم پہنچ رہے ہیں۔ حسین جانتے ہیں کہ اب یہاں سے آگے کہیں اور جانا نہیں ہوگا، اب قیامت تک کے واسطے اسی سرزمین کربلا پر عباس بھی سوئیں گے، علی اکبر بھی سوئیں گے، قاسم اور انو محمد بھی سوئیں گے۔ میں نے ایک زیارت معصومین میں اور آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں کہ طبتم ثابت الارض التي فيها دفنتم، کہ کربلا کے شہیدوں تم پاک ہو گئے، تم پاکیزہ ہو گئے، تمہاری وجہ سے وہ زمین پاک ہو گئی کہ جہاں پر تمہیں دفن کیا گیا۔ تو میں سوچا کرتی تھی کہ آخر سرزمین کربلا کو پروردگار عالم نے یہ منزلت کیسے عطا کی، لیکن جب ایک حدیث میری نظر سے گزری کہ جب روز قیامت ہوگا تو سب کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا،
لیکن خطے زمین کربلا کو ویسے ہی اٹھا کے جنت پہ پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سرزمین کربلا وہ ہے، یہ اعجاز ہے اس یہ جگہ. اعجاز ہے حسین ابن علی کا. حسین ابن علی جانتے تھے کہ یہ ابھی اتنی عظیم قربانی دینے والے ہیں کہ جو عظیم قربانی تقدیر بدل دے گی. صحیح. اقوام کی تقدیر، انسانوں کی تقدیر، لوگوں کے ذہنوں کی تقدیر، انسان کی صحیح. سوچوں کی تقدیر. بالکل بالکل. تقدیروں ہی کے معاملات اور سوچوں ہی کے معاملات. امام حسین عالی مقام نے امامت کی اعجاز امامت سے وہ تمام حالات اور واقعات جو دنیا میں آخرت تک رونما ہوں گے سب دیکھ لیے تھے اور سب جان لیے تھے. لیکن بہت ساری ایسی باتیں جو امام نے ہمیں اشارتاً بتائیں، ہم ان پہ آج بھی عمل پیرا نہیں. اس مقدس اور محترم دن کے حوالے سے میں یہی چاہوں گی کہ آج ہم بھی اعادہ کریں امام حسین علیہ السلام کے ان اشاروں کو سمجھیں، ان نظریات کو سمجھیں اور ان الفاظ کو سمجھیں جو اتمام حجت کے علاوہ بھی لمحہ بلمحہ امام عالی مقام بتاتے رہے، ہمارے لیے امتیوں کے لیے بخشش کے سامان پیدا کرتے رہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور سبین زہرا نذرانہ عقیدت پیش کریں گی، رسول خدا کے حضور پرسہ پیش کریں گی. آج 10 محرم ہے ان کے گھرانے کا جو کربلا کے میدان میں آج لٹ گیا. جی سبین. رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع. آیا وقت اثر ہے بہن، آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع. جس سے ڈرتی تھی تو وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی. شین حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع. جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو زینب کے بھائی کو رخصت کرو، آؤ رخصت کرو. ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا. اے شہ کربلا الوداع 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 الوداع. جزاک. ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین. نظر کا نور جسے دل کا چین کہتے ہیں، نظر کا نور جسے دل کا چین کہتے ہیں، نبی بھی اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں. جو اپنی جان گنوا دے حفاظت دین میں، جو اپنی جان گنوا دے حفاظت دین میں، اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں، اسے تو دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں. پروگرام حسین سبقہ میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور سیدہ سبین زہرا. ڈاکٹر ثروت، بات ہو رہی تھی کربلا کی اور آج
روز عاشور کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہی تھیں کربلا کے وہ تمام حالات، وہ واقعات، اسی کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے۔ دیکھیے، جب ہم کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب واقعات کربلا پر آتے ہیں تو عقل انسانی متحیر رہ جاتی ہے، صحیح، حیران رہ جاتی ہے کہ ایک دوپہر میں امام علی مقام نے جو عظیم قربانی دی، کیا تاریخ بالکل، کائنات اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ بالکل یقیناً نہیں، نہیں پیش کر یقیناً سکتی۔ نہیں، اچھا، ایک اور نقطے پر میں بات کرنا جی چاہتی ہوں، بالکل، وہ یہ کہ حسین ابن علی کی اس عظیم قربانی سے ہم کوئی فقہی پہلو نہیں نکال سکتے۔ صحیح، حسین کے گھر پہ دین آیا، حسین کے گھر میں شریعت آئی، حسین کے گھر میں احکام آئے، حسین صحیح، کے گھر میں بالکل، ہدایت بالکل، آئی، حسین کے گھر میں قرآن آیا، حسین کے گھر میں امامت اور نبوت آئی۔ بے شک، حسین سے بڑھ کر کون جانتا تھا؟ لیکن جب کربلا کے واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، 6 مہینے کا بچہ، ہاتھوں پر لہو آیا، امام نے کہا انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر اصغر تمہارے تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، کہیں نہیں، چہرے پر مل لیا۔ کیا کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے؟ کیا بے تاریخ شک، عالم اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ بالکل حسین نہیں، ابن علی رخصت ہو رہے ہیں خیمے سے، 4 برس کی بچی آئی، اس نے زلجنا کے پیروں کو تھام لیا۔ آج آپ کسی 4 برس کی بچی سے کہیں کہ وہ کسی گھوڑے کے پیروں کو پکڑ لے اور گھوڑا بھی وہاں پر مؤدب ہو کر کھڑا ہو جائے، اور بالکل، گھوڑا بھی زبان بے زبانی میں کہے مولا میرے ہر سنوں طرف کی جانب معجزات دیکھیے۔ نظر آتے ہیں ہمیں، آپ کوئی دلیل نہیں دے بے سکتے، شک، بالکل، آپ کوئی فقہی روش نہیں نکال عقل سکتے۔ انسانی میں عقل نہیں ہے، انسانی انگشت بتندہ ہے کہ حسین وہ کام کر بالکل، گئے جو کائنات میں کوئی نہ کر سکا۔ انبیاء کرام متحیر ہیں، حسین وہ کام صحیح، کر گئے جو کوئی نہ کر سکا۔ ملائکہ مقربین عرش الہی سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے خود ملائکہ سے کہا کہ جاؤ جا کر زمین کربلا پر دیکھو، صحیح، میرے رسول کا نواسہ حسین وہ عظیم قربانی دے رہا ہے۔ اور حسین ابن علی مقتل کربلا میں حسین کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ جیسے جیسے امام علی مقام قربانیاں دیتے چلے جا رہے تھے، ویسے حسین کے چہرے کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے ایک ایک کا لاشا حسین لاتے رہے مقتل سے اور لا کر خیمے میں رکھتے رہے۔ جب صحیح، بیویاں دل کھول کے گریہ کر لیتی تھی تو اس لاشے کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عام، یہ کوئی اسے انسانی عقل بالکل، تصور نہیں کر سکتی۔ صحیح، حسین ابن علی نے یہ پوری دوپہر، جسے ہم عصر عاشور کہتے ہیں، جس کا آغاز بالکل، اذان علی اکبر سے ہوا تھا، اس چند پہر میں حسین ابن علی کا یہی مشغلہ تھا، یہی کام تھا۔ حسین ابن علی ایک ایک اپنے فدیہ راہ الہ پیش کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب آخری باری آئی تو حسین نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے سبحان کوئی اللہ، جو میری مدد کے واسطے آئے۔ شہداء کی لاشیں فرات کے کنارے تڑپ رہے تھے، مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی تو ہم آپ پر سے جان کو قربان کریں گے۔ سبحان اللہ، حسین نے سنا کہ خیموں میں سے شور گریہ بلند ہے، بس میرے مولا آئے در خیمہ پر اور کہا کہ زینب بہن، رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا کوئی بچہ شدت پیاس سے دنیا سے گزر گیا؟ جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ نہیں، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ اب یہ آخری تحفہ ہے حسین ابن کیسا علی کا، غم ہے، آخری فدیہ ہے جسے راہ الہی میں پیش کرنے جا رہے ہیں، مگر حسین نے ابا کے دامن سے ڈھانپ لیا۔ اب صحیح، جب لشکر یزید کے سپاہیوں نے دیکھا تو کہا کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں صلح کے مصالحت کے لیے، مصالحت کے لیے۔ ان کو صحیح، نہیں معلوم تھا جس کا 32 برس کا بھائی فرات پر شانے کٹا کر سو چکا ہو، جس کا 18 برس کا بیٹا ابن نس کی سنا کھا، اب اس کو کیا کرنا مصالحت کس سے؟ بات کی اور مصالحت، حسین نے اتمام حجت پر علی اصغر سے کہا کہ بس علی اصغر حجت کو تمام کر دو، اور صحیح، علی اصغر نے اپنے پیاسے لبوں پر زبان کو پھرا دیا۔ آخری تحفہ کیا فدیہ معصوم الہ، کا انداز ہے، حرملہ کا تیر ستم تھا، صحیح، علی اصغر کا گلو تھا، اور صحیح، حرملہ باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر تیرے ستم کا نشانہ کھا کر منقلب ہو گیا۔ چھوٹا سا لاشا لے کر حسین چلے مقتل سے کتنی، گھر کے خیمے کی جانب۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ام رباب کیا کہے گی کہ بچے کو پانی پلانے لے کر گئے تھے، پیاسے لے کر آئے اور بچہ شہید ہو گیا، باپ کا دل تھا نا۔ پھر واپس پلٹتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ماں کی نہیں دیکھ سکے گی، میں اس کو کہیں چھپا دفن دیتے کر دوں۔ ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، ماں کہے گی کہ سب کے لاشیں خیمے میں آئے، میرے 6 مہینے والے بچے نے کیا قصور کیا تھا۔ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ بالکل، پیچھے ہٹے، اور یہاں تک کہ رزق میں خزائیں تسلیمت دی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اعمال عاشورہ کا ایک جز بن گیا۔ بالکل، اور اس کے بعد امام علی مقام پشت خیمہ پر گئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے
شبیر کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے. یہ حسین ابن علی کی عظیم قربانی تھی جو حسین نے مقتل کربلا میں دی تھی. اور اس کے بعد امام علی مقام اب تیار ہیں. مقتل کربلا ہے، حسین ہے، ہر طرف بکھرے ہوئے لاشیں ہیں، اور خدا کی خدائی دیکھ رہی ہے، ملائکہ دیکھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہے کہ اب حسین کیا قربان کریں گے. اور حسین کائنات کی سب سے عظیم چیز اپنی جان آفرین کے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن حسین کی قربانی آسان نہیں تھی. حسین کی قربانی وہ قربانی تھی کہ جس پر 1400 برس گزرنے کے بعد آج بھی عقل انسانی حیران. بالکل. امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم شہادت کے حوالے سے جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے دلوں میں اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ الفاظ ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین. اور اپنے دل کے کچھ جذبات، کچھ احساسات، کچھ پرسداری ہم نظر کر رہے ہوتے ہیں اشعار کی صورت میں، کلام کی صورت میں، سلام کی صورت میں، سوز کی صورت میں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سبین زہرا. ان سے ہم درخواست کریں گے کہ پیش کریں کوئی ایسا پرسہ جو یقیناً بارگاہ رسالت میں مقبول ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ہے. بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا. شمرنے کی پھر ایسی گستاخی مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہے. تم جو زلفیں سوارا کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، اور جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا رہا. تیرا ضرب کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ہے. اور دیکھ کر مجھ کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا رہا، اور میری نظروں کے سامنے ظالموں وار گن کر چھری چلاتا رہا. سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمرق میں تکا گیا ہے. بھائی بھائی پکارتی رہی میں. ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے مظلوم حسین. غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، سرے حسین ملا ہے یزید کو لیکن، شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا.
शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ न मिला। मुहर्रमुल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं हुसैन सब का। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर सरवत अस्करी और सैयदा सबीन ज़हरा। डॉक्टर सरवत, बात हो रही थी इमाम हुसैन तन्हा मैदान करबला में मौजूद हैं, शहज़ादा अली असगर को उन्होंने दफना दिया और अब एक आखिरी और सबसे अजीम कुर्बानी की तरफ गामज़न है। वो तस्करा आप कर रही थी। वो सबसे पहले मैं जो शेर भी आपने जी। पढ़ा, मैं चाहती हूँ कि उसी को रब्ते जी, मुसलसल देते बिल्कुल। हुए कुछ और आपकी समातों की बहुत नज़्र शुक्रिया। करूँ कि जी। झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, सितम तो देखिए उस सर को खुद उठा के चले। खुद ये उठा इमाम के अली चले। मकाम की अबदी फतह की बात है। लेकिन मक़तल करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अजीम कुर्बानी दी और वो जो आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए थे और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 17 मरतबा खैमे का पर्दा उठा, 17 मरतबा खैमे का पर्दा गिरा, शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे की तरफ से जिस तरह जनाजा है निकलता मेरे घर से। इमाम अली मकाम ज़ुल्फ़ना पे सवार हुए, सकीना ने घोड़े के कदमों को पकड़ लिया। मौला ने कहा कि सकीना वो तरीका सीखो जो यतीमों का तरीका होता है। बच्ची ने पूछा, बाबा यतीम किसे कहते हैं? हजरत ने कहा, रोके ये सदमा अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। सकीना को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। मौला खुद मक्तल में आए। 3 दिन के भूखे प्यासे थे हुसैन ने, मगर मैमना को मैसरा पर पलटा, मैसरा को मैमना पर पलटा। कुश्तों के पुश्ते लगाए, बल्कि शाम की फौजों को मीलों पीछे हटाते जाते थे और आवाज देते जाते थे कि बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, आओ तो जरा 3 दिन के प्यासे की जंग देखो। 32 बरस के अब्बास, आओ तो जरा हुसैन की जंग देखो। आओ अली अकबर हुसैन की जंग देखो। और हुसैन ने जब या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना की सदा सुन ली, बस जंग के जौहर भी दिखाए, हैदर करार की याद भी दिलाई और उसके बाद जुल्फ़िकार को नयाम में रख लिया। और जब मेरे मौला ने जैसे ही जुल्फ़िकार नयाम में गई, वैसे ही ये तमाम लश्कर अश्किया पलटने लगा, तीर बरसने लगे, तलवारों के ज़ख्म लगने लगे, पत्थर बरसाए जाने लगे, नेज़े आने लगे, यहाँ तक कि किसी को कुछ ना मिला तो उसने ज़मीन करबला से जलती हुई रेत उठाई और हुसैन के जख्मों पे डाल दी। बस मेरे मौला जमीन पे नीचे तशरीफ लाए, जिस्म तीरों पर मुअल्लक़ था और हुसैन के सीने पर शिम्र सवार हो गया, जिस्म से तीर आर पार हो गए और शिम्र का खंजर चलने लगा। ये वो दर्दनाक मुसीबत की घड़ी है कि रिवायत की कहती है कि इमाम अली मकाम उस वक्त सजदे शुक्र भी कर रहे थे, अल्लाह से राज़ो नियाज भी कर रहे थे। उस वक्त ज़ैनब दर खैमा पर बैठी थी, सकीना ज़ैनब मुसल्ला इबादत पर बैठी थी, सकीना दर खैमा पर खड़ी थी और एक माँ थी जो कि उस नशेब में मौजूद थी। बाद शहादत हुसैन जब भी लुटा हुआ काफिला गया तो यजीद ने पूछा कि 13 मरतबा खंजर क्यों चलाना पड़ा? कहा किसी बीवी के 2 हाथ आगे आ जाते थे कि शिम्र खंजर न चलाना, मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा है। तो इमाम अली मकाम ने वो अजीम कुर्बानी दी मक़तले करबला में कि आज 1400 बरस गुजर गए। लेकिन मैं बस आखिरी घड़ियां है ना इस प्रोग्राम की, मैं चाहती हूँ कि 2 जुमले और अर्ज करके चले। इस्लामी जंगों का उसूल ये था कि औरतों और बच्चों को मुस्तस्ना रखा जाता था। बिल्कुल। पैगंबर अकरम की सरवर कायनात की तालीमात यही थी। हुसैन शहीद हो गए, लाशों को पामाल किया गया, अश्किया आए, खैमों में आग लगाई, सैयद सज्जाद की पुष्ट से बिस्तर खींचा, जनाब सकीना के कानों से गोशवारे छीने, जनाब ज़ैनब के सर से चादर छीनी। कौन सी मुझे इस्लामी तालीमात ये बताती है कि औरतों और बच्चों के साथ ये सलूक किया जाए? यकीनन ये वो वाक़यात हैं मक़तल करबला के 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के, आप अज़ान अली अकबर से और उससे पहले के भी जो वाक़यात हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि करबला में हुसैनियत और यजीदियत की जंग थी। ये फर्द वाहिद का मामला नहीं था और यही वजह है कि हम आज भी देखते हैं कि ये अफकार की जंग है, ये नजरियात की जंग है, ये शख्सियत का मामला नहीं है। आज सिर्फ 2 कैंप हैं, सिर्फ 2 खैमे हैं, एक हुसैनी खैमा है, एक यजीदी खैमा है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे तो इधर चले जाएं, चाहे तो उधर आ जाएं, लेकिन याद रखिएगा कि यजीदी खैमे में जाने पर सिर्फ जिल्लत और रुसवाई मिलेगी, लानत का तौक क़यामत तक के वास्ते मिलेगा। और अगर हुसैनी खैमे में आ जाते हैं तो इस रास्ते में कुर्बानियां हैं, इस रास्ते में आजमाइशें हैं, इस रास्ते में आलाम मसाइब हैं, लेकिन एक जानिब सरबुलंदी भी है, सरफराजी भी है। हुसैन फतेहयाब हो गए। लोग कहते हैं कि करबला में 2 शहजादों की जंग थी, मैं कहती हूँ करबला में हक व बातिल की जंग थी। करबला में हक फतेहयाब हो गया, बातिल
اس طرح سے ذلیل و رسوا ہوا کہ 1400 برس میں کوئی شخص چاہے کتنے ہی یزیدی کردار رکھتا ہو لیکن منہ سے نہیں کہتا کہ میں یزیدی ہوں. حسینی تو ہر جگہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، چاہے وہ حسینی نہ بھی ہو، مگر آج بچہ ہر شخص اپنے بچے کا نام حسین کے نام پہ رکھنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے بیٹے کا نام علی اکبر کے نام پہ رکھنا چاہتا ہے، ہر ماں اپنی بیٹی کا نام زینب کے نام پہ رکھنا چاہتی ہے. ارے زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام تو بڑی شخصیت ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی کنیز فضہ کے نام پہ نام رکھا جائے. یہ امام علی مقام کی فتح ہے، یہ وہ عظیم فتح ہے کہ جس کے 1400 برس گزر گئے. 1400 برس میں کربلا کی تاریخ بیان ہوتی رہے گی، واقعات کربلا بیان ہوتے رہیں گے، ان عظیم شخصیات کا ذکر ہوتا رہے گا، مگر ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم حسینیت کو بیان کریں. جی بالکل، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ ہمارے اس محفل کی زینت بنے اور پرساداری کی، اور آپ نے وہ ثواب حاصل کیا اور وہ برکت اور وہ تمام روحانیت کے منازل طے کیے جو اس خاص محفل کا ایک حصہ تھے. ناظرین، بات حسینیت کی جب آتی ہے تو یقیناً حسینیت اور یزیدیت دو ایک نظریات اس طرح واضح ہو جاتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر ثروت نے کہا کہ آپ حسینیت کے کیمپ میں جانا چاہیں یا یزیدیت کے، بہت ہی واضح آپشنز ہیں ہمارے اور آپ کے پاس. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ سبین زہرا، ان سے ہم درخواست کریں گے کہ پیش کریں کوئی ایسا پرسہ جو یقیناً بارگاہ رسالت میں مقبول ہو. غریب زارا کی غریب زارا کی غربت سنو اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شاب نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغ امامات ابھی بجھانا ہے، زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا، غریب زارا قاضی پر سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، زمیں پہ زین سے حضرات جو منہ کے بل لائے، جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل لائے، نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل لائے، قرار کے اس طرح اب شے کو ایک پل لائے، رکاب پیروں سے
ابن علی کی چھوٹ گئی تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئیں اور چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا. فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا. ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا. چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا. حسن رسول علی بولے اب خدا جانے حسین جان گلا جانے فاطمہ جانے. ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم